بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے بات ہوگی فلسطین کے اوپر۔ اور جس طرح سے ہم نے کل بھی میں نے بات کی اور آپ کو بتایا کہ امریکن ایئر فورس کے 2 پائلٹس نے ریزائن کیا، اور انہوں نے کہا جو کچھ غزہ کے اندر جس طرح سے کیا جا رہا ہے، امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ انسانی قانون قوانین اور امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوکل ہیومن رائٹس ہیں، جو امریکہ کے اندر قوانین بنے ہیں، انہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، سو دیٹ ریزائنڈ۔ اور اب جس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ مزید فوجی بھی کچھ ایسے ہیں امریکن آرمی کے اندر جو ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ہم سب مسلمان خاموش ہیں اس پہ۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نے کچھ ٹیبل ٹاک کی بات کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھیں گے، مذاکرات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات ہاسٹیجز کی بیس پہ ہوگا، یعنی وہ تمام تر لوگ جنہیں یرغمال بنایا ہوا ہے اور ان کے بہاف پہ یہ ڈسکشنز کی جائیں گی، مذاکرات کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کسی طرح جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن کل جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ رفح کے اندر جنگ بندی نہیں کی جائے گی۔ رفح وہ ایریا جہاں پہ تمام فلسطینیوں کو کہا گیا تھا کہ یہ سیف زون ہے، یہاں پہ کبھی بھی اٹیک نہیں ہوگا۔ اٹ واز ڈکلیئرڈ، اٹ واز بائی یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا تھا، اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ اس ایریا کے اوپر اٹیک نہیں کیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کی طرح یہ صہیونی افواج نے اسی طرح ظلم کیا اور اپنی بات سے مکر گئے، اور شدید بمباری رفح کے اوپر جاری ہے۔ ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں اور مزید لوگوں کو بھی شہید اسی طرح کیا جائے گا۔ اس پہ مسلم امہ ساری خاموش ہے۔ کل بھی میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ ہم سب کا کردار ان کوفیوں کا کیسا ہے جو یزید کے ظلم پہ خاموش تھے۔ آج ہم بھی اسرائیل کے ظلم پہ خاموش ہیں، انہی کوفیوں کی طرح ہم سب خاموش ہیں جو یزید ظلم کر رہا تھا حضرت امام حسین کے اوپر، اہل بیت کے اوپر اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ جس طرح سے ظلم ہوتا رہا، کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے لیکن غلط سائڈ پہ کھڑے تھے۔ آج بھی مسلمان جو سب خاموش ہیں، جو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، وہ یزیدیت کے ہی سپورٹ کے اندر ایسا لگتا ہے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا وہی کردار تھا جو تمام کوفیوں کو اس وقت ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر جاوید اقبال صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ جاوید صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر، جو کچھ ہو رہا ہے؟ اب کل یہ بھی بات کہہ دی گئی کہ اب لبنان کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے گا اس کے بعد، یعنی غزہ کو پورے فلسطین کو کیپچر کرنے کے بعد اٹیک لبنان کی طرف شروع ہوگا، اور پھر ایک ایک کر کے تمام تر اسلامی ممالک کو کیپچر کرنے کا ارادہ ہے اسرائیل کا جب گریٹر اسرائیل بنے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میجر صاحب؟ دیکھیں بلال صاحب، اس کا جو کی اس میں آتی ہے نا، پورے سچویشنل جو حالات ہے اس میں، وہ ایک ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ فائنلی یہی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے نا کہ یہ جو کمزور قومیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، معاشرے عام معاشرے کے اندر جائیں، بین الاقوامی معاشرے کے اندر جی، ان کو جینے کے لیے اسٹرگل تو کیا، ان کے سر جو کاٹے جاتے ہیں، ان کے جو حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے، تو یہ تو بڑا ازل سے جا رہا ہے یہ معاملہ۔ جس طرح ابھی آپ مثال دے رہے ہیں یزید کی، ابن زیاد کی، یہ معمولی مثال ہے جو موجودہ سچویشن ہے فلسطین کی۔ جو ظلم کربلا میں ہوتا وہ تو اس کے 10% بھی نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے وہاں پہ، جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ ساری دنیا واچ کر رہی ہے، ایوری بڈی، مسلم ممالک بھی، غیر مسلم بھی، امریکنز بھی، برٹشر بھی، سارے کے سارے۔ اب جو لوگ اس کے ڈیسیژن میکر ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر رکھا ہم نے اس کو فائنلی کسی اپنا جو ان کا لاجیکل ان کا رزلٹ نکالنا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ اخلاقیات، نہ کوئی اصول، نہ کوئی مذہب کا کوئی ضابطہ، کچھ بھی نہیں روک سکتا ان کو، نہ ہی روکے گا، نہ روک رہا ہے۔ ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز پائلٹس ریزائن کر رہے ہیں، ان کی فوج ریزائن کر رہے ہیں، وہ تو جو چیئرمین ادارہ کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسرائیلیز کو۔ ایون اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اپنا اٹیک اپنا ہدف حاصل ہونے تک نہیں روکیں گے۔ ٹھیک، ویری سمپل۔ اب اٹ از ہائٹ آف سم تھنگ، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے آفس پہ ایئر اٹیک کر وہاں پہ غزہ میں۔ جی بالکل۔ تو جب اخلاقیات کا معیار یہ ہو، بین الاقوامی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کا معیار یہ ہو، تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
آپ صرف ہم جس طرح ہم بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے پہ تبصرہ کرتے جائیں گے, باتیں کرتے جائیں گے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو ان کے ساتھ ہمدردی کریں. چلو یہ بھی ایک تیسرے درجے کی انسانیت کا درجہ ہے, یہ بھی الائیو رہنا چاہیے. تو اس سے ممکن ہے کل کوئی رزلٹ اور نکل آئے, کوئی کسی کو غیرت آ جائے, کوئی جاگ اٹھے, کوئی رد عمل کرے. لیکن یہ تو کتنا 100 سال سے اوپر ہو گیا ابھی یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کو جاری ہوئے بھی, اور ایک ساری کی ساری سو رہی ہے. دے ہیو نو ریئلائزیشن ایٹ آل جو میٹر کرتے ہیں. سابق اسرائیلی سفیر ہیں ایک ڈینیل کارمن نام ہے ان کا, اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ جو بھارت ہے یہ بھارت کی جانب سے یعنی 1999 کی جو کارگل جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کیا گیا تھا, آج اس کی وجہ سے بھارت جو ہے غزہ جنگ میں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسلحہ بارود بھرپور فراہم کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اوپن یہ روزہ روشن کر رہا ہے, کوئی چھپا جھوپڑی کی بات نہیں ہے. ٹھیک, یہ تو وہ اناؤنس کر کے کرتے ہیں. ابھی انہوں نے اپنا جو بجٹ تھا اس میں انہوں نے اسرائیل کی ان کے ایڈ کے لیے پیسہ رکھا ہے امریکنز نے, اور ان کا پریزیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن وہ تو روز بات کرتا ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, ہم کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کے لیے تو یہ رونے دھونے والی بات ہے زبانی کلام. ٹھیک, اور عملی طور پہ ہم نہ مسلم امہ کچھ کر رہی ہے نہ بین الاقوامی برادری کچھ کر رہی ہے جو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. باقی جو رد عمل ہے انسانی معیار جو انسانی سطح پہ ہے وہ امریکہ میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. امریکن عوام جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر رد عمل شو کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح برٹن میں بہت ہے جو عوام الناس ہے, عام لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن آپ اسلامی دنیا کو دیکھیں وہاں پہ تو سڑکوں بھی کوئی نہیں نظر آتا. یہ جو ہمارے مسلمان ہیں جتنے مسلم ہیں پاکستان میں تھوڑا بہت باہر آتے ہیں, لیکن ان کو تو حکومت پاکستان منع کرتی ہے کہ آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا جو لوگوں کی شہادتوں پہ. یہ اتنے مطلب ایمان کا معیار ان کا یہ ہے ہماری موجودہ حکومت کا, اتنے یہ سوئے ہوئے ہیں اور اتنا یہ بک چکے ہیں, اتنے یہ ضمیر فروش ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں نا اس دن وہ جو سینیٹر تھا جماعت اسلامی کا جو گیا تھا ایک چھوٹی سی وفد لے کے اس سے بعد وہ احتجاج کرنے کے لیے, اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اس کے اوپر انہوں نے جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے مشتاق صاحب, انہوں نے جو کوشش کی تھی غزہ کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ ریلی نکالنے کی, اس کو بری طرح سے شٹ ڈاؤن کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ وہ نہ ہو سکے. تو بڑا انتہائی ایک اور دلچسپ بات ہے سر, I have to take a short break. میجر صاحب, I'll be right back. ناظرین, I have to short break. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے اسرائیل اور فلسطین کی, اور فلسطین پہ جو صورتحال چل رہی ہے اس ٹائم پہ ذہنی افواج ظلم کی انتہا کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ساری دنیا خاموش ہے, خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے پوری مسلم امہ اور اس ملک کے اندر بسنے والے تمام تر مسلمان. ان کا کردار انہی کوفیوں کا سا ہے. بار بار یہ بات ہی کہتا ہوں میں کہ یہ وہی اہل کوفہ کی طرح خاموش ہیں جو یزید کے وقت خاموش تھے. تب شاید جس طرح میجر جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ تب اتنا بڑا ظلم نہیں ہو رہا تھا جتنا آج ہو رہا ہے, لیکن تمام تر اسلامی ممالک, ہماری حکومت, ہمارے تمام تر ادارے اور جو جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں یہ سب خاموش ہیں. کوئی بھی اس پہ احتجاج نہیں کرتے, بلکہ احتجاج کرنے والے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے ان کے خلاف ایکشن کیا گیا, انہیں اریسٹ کیا گیا کہ وہ کیوں غزہ کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جاوید اقبال صاحب, بات کنٹینیو کیجیے گا سر. کیا مسئلہ ہے آخر, کیوں نہیں ہم غزہ کے اوپر بات کر سکتے, ہماری حکومت کیوں نہیں بات کر سکتے, ہمیں ایشو کیا ہے؟ ان کے گلے کے اوپر امریکہ کا انگوٹھا ہے, IMF کا انگوٹھا ہے, اس لیے نہیں یہ کر سکتے. یہ تو بڑی صاف بات ہے. یہ تو ان کے سامنے ہلنے جو کہ نہیں ہے. یہ تو اپنی مطلب کرکٹ ٹیم کو کہا کہ ہار جاؤ ان کے سامنے. ایکچولی تو اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے. جو سپر پاورز ہیں, جو ان کی جو پالیسیز ہیں, انہوں نے ان کو لا کے بٹھایا ہی غیر قانونی طور پہ فارم 47 کو اسی لیے ہے کہ انہوں نے بولنا نہیں ہے, کانے ہیں, خود کانے ہیں. ٹھیک, تو اس وجہ سے یہ تو بول بھی نہیں سکتے. انہوں نے ابلائی بھی کیا ہوا ان کو, ان کی ایمان کو بھی خریدا ہوا ہے, ان کی آواز کو بھی خریدا ہے, ان کے ضمیر کو بھی خریدا ہے, ان کے اصول کو بھی خریدا ہوا ہے. لہذا ان کے اندر وہ اخلاقی جرت ہی نہیں ہے, وہ اسلام کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے, پاکستانیت ہی بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں, یہ کچھ بول سکیں. ورنہ آج تک دیکھا آپ نے کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ غزہ کے اوپر جاری ہوئی ہے؟ نو, کبھی بھی نہیں. سرکاری سطح پہ پرائم منسٹر نے کوئی کنڈیم کیا ہو برا کا کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ نہیں کہا. ہاں شاید کسی عوامی کسی جلسے میں کہہ رہی ہو تو کہہ رہی ہو, ورنہ نہیں کہتے یہ. ٹھیک. اور یہ صرف اور صرف مکمل طور پہ اپنے آپ کو فروخت کر چکی ہیں امریکہ کے سامنے. اور جو اس وقت جو سپر پاورز ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ آرڈر دے رہی ہیں, ان کے سامنے یہ بک چکے ہیں, یہ جھک چکے ہیں. بالکل ٹھیک. سلمان بہادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں سر جو حالات جا رہے ہیں فلسطین میں اور غزہ کی جو سچویشن ہے, جس طرح سے رفح کے اوپر اٹیک کیا گیا, اور اب اسرائیل کا اگلا پلان جو انہوں نے کل بتا دیا وہ یہ ہے کہ وہ لبنان پہ بھی اٹیک کریں گے عنقریب, اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تمام تر ممالک جن سے صہیونی افواج کو تکلیف ہے وہ سب ممالک ان کی زد میں آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ بلال صاحب. بڑا اچھا ابھی میجر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بڑے افسوس کی بات ہے. ویسے اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ اپنے بندے, ہمارا اپنا ملک ہے, اس کے بیچ میں ہم نے وہاں جا کر تو کیا کسی کے لیے ان کی مدد کرنی ہے, یا ہمارے اداروں نے کرنی ہے, یا ہم نے بطور ملک کرنی ہے. ہم اپنے ملک میں ان کی خاطر احتجاج بھی نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹلی, اور ہمیں ہمارے بندوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر حق رائے دہی اور حقوق اظہار رائے اس کی جناب تمام کی آزادی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں نا, اب اسرائیل کو کتنا فری ہینڈ مل گیا ہے. اسرائیل کو فری ہینڈ اس کر کے مل گیا کہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, اور امریکہ کو امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے اس وقت, دنیا کا بدماش ہے, جس کو مرضی چاہے جب مرضی چاہے دبا دے, جب مرضی چاہے کسی کے ساتھ جو ہے ظلم ہونے دے, اور جب وہ ہٹانا چاہے اسرائیل کو تو وہ ہٹا بھی سکتا ہے, لیکن وہ ہٹا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بالکل میرا خیال ہے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ نشہ آور گولیاں لے کر جو ہے وہ سو رہی ہے, تمام حکمران انکلوڈنگ ادارے بھی. اور افسوس کی بات ہے, بڑا دل دکھتا ہے اس سے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہاں پر جسے ہے جینوسائڈنگ مطلب وہ ہوتے دیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے بچوں تک کو چھوڑا نہیں جا رہا. بھائی انٹرنیشنل لا, جنگ کے بھی, وار کے بھی کوئی رول کہ آپ ہاسپٹل کے اوپر وار نہیں کریں گے, آپ جو ہے وہ اس کے بزرگوں کو, عورتوں کو, آپ ایون جو ہے بچے نابالغ بیچارے ان کے اوپر جو ہے جس طریقے سے اور جتنی بے دردی سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے ان کی, اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور ہمارا جو لیڈنگ رول اس وقت ہونا چاہیے تھا مسلم کمیونٹی کا, اس میں سعودی عرب کا ہونا چاہیے تھا. وہ دیکھ لیں کہاں کھڑا ہے, ان کو اپنی بادشاہت کی پڑی ہے. ہماری جو ادارے ہیں, ہمارا ملک ہے, اور ہماری جو حکومت ہے, وہ تو ایکچولی سپورٹ ہی کر رہا ہے سعودی عرب. جب اس نے اتنے ملٹیپل جہاز تیل کے بھرے ہوئے اسرائیل کو سپلائی کیے ہیں 7 اکتوبر سے لے کے آج تک, تو پھر وہ تو ٹریڈ کر رہا ہے, تیل دے رہا ہے ان کو, فلسطینیوں کو مارنے کے لیے سعودی عرب جو ہے وہ ان کو تیل سپلائی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے سر؟ اس سے بڑھ کر شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب جس کا لیڈنگ رول ہونا چاہیے اس وقت, کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مطلب قبلہ وہاں پر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہاں پر ہے, مسلمانوں کی جو بنیاد وہاں سے نکلتی ہے, وہاں سے مطلب ہر چیز ہے, اور اس کا لیڈنگ رول ہونا چاہیے تھا. اور مسلم کمیونٹی میں آپ دیکھ لیں, ماں سوائے اگر تھوڑا بہت کوئی تھریٹ کرتا ہے, تھریٹ کا لفظ تو نہیں ہم کہیں گے, مطلب اپنا دفاع کہہ لیں, وہ ایران ہی ہے جس میں تھوڑی بہت کوئی سر ایران نے بات کی, ہم تو لیٹ چکے ہیں. بالکل ایران نے اٹیک کیا تو دیکھ لیں کہ پھر ان کے صدر کا کس طرح سے ہیلی کاپٹر کریش ہوا, اور اس کو کیا کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. پہلے اسرائیل کہہ چکا تھا کہ ہم اب اس کا جواب دیں گے, اور ان کے جواب کے اندر ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے, ایرانی صدر شہید ہو جاتے ہیں. یہ سب تو سب کے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہے. سر یہ بڑے افسوس کی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ایسا پاسبل ہے کہ ہمارے کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو جو ہے اس طریقے سے حادثہ ہو جائے, ایران میں پاسبل ہے, ایون دوسرے مسلم کنٹریز میں, یہ دوسرے ملکوں میں, ان ملکوں میں پاسبل کیوں نہیں ہے؟ اسرائیل میں خود سے پاسبل کیوں نہیں ہے یہ بات؟ امریکہ میں کیوں؟ وہاں پر جو ہے نا بندے خریدے نہیں جا سکتے. وہاں پر ہمارے جو بندے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ خود سے وہ جو ہے فار سیل جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں کہ جناب آئیں اور ہمیں جو ہے وہ پرچیز کریں, اور ہم آپ کے لیے سروسز جو ہے نا وہ سارے انجام دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حال دیکھ کر چلے ایرانی صدر نے تو پھر بھی کوئی تھوڑی بہت جرت دکھائی, ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کیا جرت دکھائی ہے ابھی تک؟ افسوس یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور ان کو پتا ہے یہ کس طریقے سے لائے گئے ہیں. جو ان کو لائے ہیں انہی کے انٹرسٹ کو انہوں نے واچ کرنا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کسی اور کا انٹرسٹ واچ نہیں کرنا. اور ان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ اسرائیل اس وقت بالکل جو ہے وہ چڑھائی رکھے, اور یہ جسے کہتے ہیں نا فارمیلٹی کے لیے بڑی حد آئے اور عوامی مظاہروں, عوامی اس میں جلسوں میں جا کر اور یہ کہہ دیں کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں. بھائی مذمت والا تو کام اب تو یہ مذمت کرنا بھی چھوڑ گئے ہیں خیر سے.
اور مذمت حقیقت یہ ہے کہ اب مذمت والا کام کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ظلم جتنی زیادتی فلسطین کے اندر ہو رہی ہے اور اسرائیل کر رہا ہے اور اس پہ خاموشی مسلم امہ کی ایک سوالیہ نشان ہے. ایون وہ دیکھ لیں ان کی طرف سب کسی اور حیرانگی کی بات ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس بدماش کو جو ہے وہ آگے جو ہے قابو کر سکے. کوئی بندہ اس وقت جو ہے وہ سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی. اور یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہاں پر ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے, جو امریکہ میں ہے, جو برطانیہ میں ہے, کچھ بھی, اور کسی کی اور کوئی اگر کوئی تھوڑی بہت آواز اٹھا بھی رہے ان کی آواز ہی نہیں سنی جا رہی, ان کو ویٹ ہی نہیں کوئی نہیں دیا جا رہا. بالکل تو یہ انتہائی ہمارا دل دکھتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, ایون بچوں خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پر, انتہائی قابل افسوس. جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ, ان کی بہن اور دیگر رشتہ داروں کو شہید کیا گیا کل بمباری کر کے, اور ایک گھر پہ اٹیک کیا گیا, اور اب تک فضائی حملوں میں اسماعیل ہنیہ کی بہن سمیت ان کے 24 جو ہے وہ افراد شہید ہوئے تھے کل کے اس اٹیک کے اوپر. اور اس سے پہلے بھی اسماعیل ہنیہ کے کافی رشتہ دار شہید ہو چکے ہیں. اینڈ یہ وہ حماس ہے جس کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اسرائیل کے ایک فوجی سینئر قیادت کے ایک فوجی افسر نے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ حماس لوگوں کے دلوں میں بستی ہے اور اس کو ہم کبھی ختم نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلسطینی وہ جن سب کے گھروں کے 10-10 8-8 شہید ہیں, ان سب نے مل کے ہمت کی اور حماس کو جوائن کیا اور حماس جنریٹ کی ہے, اور اسرائیل کے خلاف آج تک ریزسٹ کر رہے ہیں, اور وہ ریزسٹنس کبھی ختم نہیں ہوگی. جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ جو اپنا ابھی آپ نے خود ہی کہا, اور اسرائیلی جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ حماس ایک ایسی آرگنائزیشن وہ بنا چکے ہیں جی, جو کہ وہاں کے دلوں میں بالکل ایسے بستی ہے جس طرح پاکستانیوں کے دل میں پی ٹی آئی. اور وہ تو اس کے لیے اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ دے رہے ہیں, وہ قربانیاں جاری ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کتنے بہادر لوگ ہیں وہ, کہ ان کے بچے بھی اس وقت بھی اپنی جگہ پہ مستحکم ہیں اور استقلال کا نشان بنے ہوئے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں, یہ جو ان کی ویڈیوز آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ ایک بازو کٹا ہوا ہے بچے کا, اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے, نعرہ لگا رہا ہے, اسلام کا نعرہ لگا رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے ان کی کیا تربیت ہوئی ہے, اور وہ کون سی ریس ہے اور کیسی نسل ہے یہ جن کے اندر اتنی بازی ہے کہ اپنے ڈٹرمنیشن ہے ان میں, اور انہوں نے وہ ڈٹرمن ہے کہ ہم نے یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس پہ رہنا ہے اور اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. زیادہ تر میں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ مجبور ہیں, وہ بیچ میں نکل بھی رہے ہوں گے, لیکن زیادہ تر کا یہی جو آئیڈیا ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور میرے خیال میں یہ اچھا ایک بات اور ہے کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے, یہ جب نہیں تھا تو اس وقت دنیا چل رہی تھی نا. ٹھیک, یہ اب اس کے بغیر کیوں نہیں چل سکتی, اس کے بغیر آج کیوں نہیں چل سکتی, اور اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہی کو نہیں ہے. یہ تو سارے مہاجرین ہیں جو وہاں پہ آ کے, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو وہاں پہ آ کے انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو نکال رہے ہیں وہاں پہ. یہ سارے لوگ مقامی ہیں وہاں پہ. ابھی چاہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اس کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے نا امریکن نے اور اسرائیلیوں نے, اسرائیل اور امریکن ایک ہی چیز ہے, یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. اگر علیحدہ ہوتے تو اب تک اسرائیل کا جو کوئی نہ کوئی اس کو پنشمنٹ مل چکی ہوتی, یا کم از کم یہ بند ہو چکا ہوتا. یہ رد عمل جو ہے ہم صرف کہتے ہیں جی ایکسپیکٹ کریں مسلمانوں کا رد عمل کرنا چاہیے, پوری دنیا کی کمیونٹی کو کیوں نہیں کرنا چاہیے رد عمل اس کے اوپر؟ کسی کو تو وہاں پہ پریکٹیکلی آنا چاہیے کہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا. جو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہے وہ بھی زبانی کلامی کنڈیم کر رہا ہے, کر تو رہا ہے, خیر بیچارہ وہ بھی کچھ نہیں کرتا, بے بس ہے, ہی از یوزلیس پرسن. بس اتنا ہی بڑا ہے جو اس نے کنڈیم کیا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کے شاید اجازت نہیں ہے ان کو کچھ اور کہنے کی. اب اس سے آگے پریکٹیکلی وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے. ٹھیک, جی اب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے نا اسرائیلیوں کی, جو بھی ابھی پالیسی انہوں نے ڈیزائن کی ہے, انہوں نے یہ فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا مار دینا ہے, اتنا ان کو سنپ کر دینا ہے کہ کبھی بھی اٹھنے قابل نہ رہ جائے. ان کے وسائل ختم کر دو, ان کے جذبے ختم کر دو, ان کی نسلوں کو معذور کر کے رکھ دو, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی, تاکہ یہ اگلے کئی سال تک یہ کھیل ہی نہ سکے. یہ پورے کا پورا جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا وہ پورا معاملہ پورا کر کے
تو یہ چھوٹا سا شاید ان کو پٹی جو چل رہی ہے یہ شاید ان کے پاس رہنے دیں، یا پھر شاید یہ بھی ان سے لے کے تو ان کو کہیں کہ ہماری رعایا کے طور پہ یہاں پہ آپ لوگ رہیں، بالکل ٹھیک، وہ مطلب علیحدہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، جو اللہ آئیڈینٹی کو بھی ختم کیا جائے، یہی ان کا پلان ہے، اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا پلان ان کا کبھی پورا نہ ہو۔ کچھ پاکستان کے ملکی حالات کی طرف آتے ہیں، اور آج وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے، اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس آپریشن کے بارے میں، کچھ لوگ اپوز کر رہے ہیں، کچھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج بڑی خاص تفصیلاً جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا بیان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپریشن دیگر آپریشنز کی طرح نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، اور جس میں کسی کو کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ساتھ انہوں نے کہتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلے ہی کارروائیاں چل رہی تھیں، یہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے، پہلے سے آپریشن چل رہا تھا۔ تو جاوید اقبال صاحب، آپ خود بھی سر یو ہیو بین اے کمبیٹ سولجر، آپ اس طرح کے بہت سے آپریشنز آپ نے اپنی زندگی میں بھی کیے ہیں اور چیزیں چلتی رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس آپریشن کے بارے میں جو ہو رہا ہے، آپریشن عزم استحکام، کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جو آپریشن ہے جس طرح پرائم منسٹر نے خود دیکھا وہ تو پہلے ہی جاری ہے، جی، اس کو ایک نیا نام دے کے اس کی ڈیفینیشن نہیں کریٹ کر رہے ہیں یہ۔ سب سے پہلے تم یہ بتائیں ہو از دس پرائم منسٹر کیبنٹ ٹو الاؤ دس آپریشن، ان کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے، نہ انہوں نے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے، سر ایپیکس انہوں نے اس کا اسکرپٹ بنا کے آگے رکھ دیا، یہ پڑھو خاموشی سے، جس طرح ہم نے کہا اس طرح پڑھو اور اس طرح آگے چلاؤ، یہی ہوا ہے۔ دے آر نو ون، Prime Minister and his cabinet is nil but are nil zero in this عدم استحکام جو بھی کر رہے ہیں۔ جی، یہی بات کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے، آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جو وزیر اعظم بیٹھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاں انہوں نے یہ ساتھ ایک خاص بات کوٹ کی کہ جس جگہ پہ کسی کوئی بھی چیز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب وردی والا آ جائے گا تو تمام تر فیصلے وردی والا ہی کرے گا، باقی کسی سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح علی من گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر جب میں بیٹھا ہوا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے کی حیثیت سے، انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی میں کسی قسم کے آپریشن کا ذکر ہی نہیں تھا، اور بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی کہہ دیا علی من گنڈا پور صاحب نے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے نا، ابھی دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہی تو میں نے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دے آر نو ون ٹو آرڈر دس آپریشن، آپریشن کہیں کسی اور نے پلان کیا وہ اپنی مرضی کرے۔ اب اس کا جو ہے نا جو مطلب جو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ غیر مستحکم اور مستحکم کرنے کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ Who will decide کہ یہ شخص جو ہے یہ کر رہا ہے غیر مستحکم پاکستان کو، اور یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جو بھی شخص جو ڈیسائسو اتھارٹی میں ہوگا جس کو مرضی ہے کہے کہ یہ اس نے غیر مستحکم کر رہا ہے، اور ایکچولی اس کی جو آپریشن کی روح ہے یہ میلافائڈ لگتی ہے مجھے، اور ان کا مقصد یہ لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹارگٹ سم اسپیشل گروپ ان پاکستان، کسی خاص گروپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تو دہشت گردوں وداؤٹ اینی مطلب ایکسپلینیشن کسی بھی پکڑ لیں گے کہ یہ بندہ جو یہ تو غیر مستحکم کر رہا ہے ملک کو، قوم کو، اس لیے اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔ تو وہ کون سب اتھارٹی ہوگی، کون بندہ ہوگا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ طبقہ، یہ شخص، یہ گروپ، یہ پاکستان کو، پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو غیر مستحکم کر رہا ہے، اور غیر مستحکم کرنے کا معیار کیا ہوگا، کس سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لیول ہے مستحکم کرنے کا، غیر مستحکم کرنے کا۔ پھر یہ ہے کہ بڑی حیرت کی بات ہے، میں خود بھی فوج میں رہا ہوں اور یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں جی کہ یہ آپریشن سن 2000 سے جاری ہے، آج 24 سال ہو گئے، 24 سال سے سارے کہہ رہے ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان کو سبق سکھا دیں گے، ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، اور 24 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی جو حکومت آئی وہ پیپلز پارٹی کیا ہے، وہ مطلب نواز شریف کیا ہے، نواز شریف ہو، زرداری ہو، جو بھی آئے انہوں نے کہا جی ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اس 2000 سے لے کے اب تک 6 آرمی چیف بدل چکے ہیں۔ تمام آرمی چیف جو ہے نا انہوں نے اپنی کمانڈ میں یہی کہا کہ ہم ان کے خلاف زبردست ایکشن کریں گے، ان کو ہلنے نہیں دیں گے اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، اور 24 سال میں یہ ایلیمینیٹ نہیں کرے۔ دی بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ، دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ تو اس کا نتیجہ میرے خیال میں یہ نکلتا ہے کہ یہ جو بھی پاکستان کے اندر سچویشن ہے،
اس کا سلوشن پھر آرمی آپریشن نہیں سر ہے. لیکن سوات آپریشن اگر ہم دیکھیں تو سوات ایک ایسا ایریا بن چکا تھا جہاں پہ ہم جیسے لوگوں کا سوات جانا بڑا مشکل تھا, حالات بڑے خراب تھے, ہم جا نہیں سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب آرمی نے آپریشن کیا, ایریے کو سارا کلیئر کیا, تو پھر آج سوات کے اندر اسی طرح دوبارہ ہم لوگ ایزیلی فریلی موو کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپریشن ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کیا اس کی کوئی نہیں دیکھیں, سوات کی ایک لمیٹڈ ایریا کو آپ ڈیفائن کریں, پورے پاکستان کو دیکھیں نا, یہ نوگو ایریا کو تو چھوڑ دینا. جو پاکستان کے اندر اوور آل اسٹیبلٹی ہے یا امن و ایمان کی صورتحال ہے, ٹھیک ہے, وہ قائم ہونی چاہیے. اب وہ قائم کیسی ہوگی, اس کا آرمی آپریشن جواب نہیں ہے. اس کا جواب ہے سیاسی استحکام لایا جائے, ٹھیک, سیاسی طور پہ اس کو ڈیل کیا جائے. انہوں نے یہ آرمی آپریشن تو بنگلہ دیش میں بھی کیا تھا, تو اس کا نتیجہ خراب نکلا. الٹے وہ جو عوام تھے ان کے خلاف ہو گئے, عوام نے ان کے خلاف ریٹیلیٹ کیا, اور الٹیمیٹلی ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. اس کی ریزن بھی یہ ملٹری آپریشن ہی تھے. اس کے بجائے اگر اس وقت بھی اگر پولیٹیکل آپریشن کیا جاتا, پولیٹیکل سولوشن دیا جاتا, تو وہ بچ جانا تھا کام اس وقت. آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن دیا جائے. جو پاکستان اندر جینون پولیٹیکل فورسز ہیں, جن کو عوام پر جو ہے وہ جن پہ اعتماد کرتی ہے, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کو سولوشن کو اس کو سالو کریں اور کسی سائڈ پہ اس کو لے کے جائیں, تاکہ لوگ آپس میں اس کو پیار سے محبت سے اس کو ریزالو کریں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. ورنہ یہ ممکن نہیں, یہ آپریشن کریں گے ایک سال کے لیے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, اگلے سال پھر ایسے ہی ہوگا. یہی تو ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ہمارے بچوں کی زندگی گیسٹ موجود تھے یہاں پہ, کرن صاحب, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ آپریشنز ہیں تو آپریشنز ہونے کے بعد پھر ہر طرف باڑ لگ گئی تھی, اور باڑ سے پورے علاقے کو ایریے کو سیکیور کر لیا گیا تھا. اس باڑ کے لگنے کے بعد اگر دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں تو پھر یہ کس کی نیگلیجنس ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے بارڈرز کو, وہاں سیکیورٹی کون دیتا ہے؟ اور یہ پوائنٹس بھی تو کچھ ویلڈ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوبارہ بتائیں یہ لاسٹ پوائنٹ. مقصد یہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ جو جس طرح سے دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں آ گئے, ایک بار کہا خاتمہ ہو گیا دہشت گردوں کا یہاں پہ, تو پھر دوبارہ کہاں سے انٹر ہو رہے ہیں, دوبارہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ خاتمہ کبھی بھی نہیں ہوا دہشت گردوں کا پاکستان سے. صرف پاکستان جیسے انہوں نے اپنی لوکیشن تبدیل کر لی تھی. ٹھیک ہے, وہ پاکستان سے افغانستان میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی, ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی کمین قائم بنا لی, وہاں پہ وہ چھپے رہے. وہ ایک جس طرح جراثیم نہیں ہوتے, آپ اس کو اینٹی بائیوٹک کا ٹیکہ دے دیتے ہیں, ٹھیک, وہ 6 مہینے سال کے لیے وہ پریس ہو جاتا ہے. 6 مہینے سال کے بعد جب اس کو دوبارہ اسٹرینتھ ملتی ہے, جب اس کو انوائرمنٹ موقع ملتا ہے, وہ دوبارہ گرو ہو جاتا ہے اور آپ پہ اٹیک کرتا ہے, آپ کو بیمار کرتا ہے. سمجھ گیا. تو یہ بھی سلسلہ ایسے ہی ہے. یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پولیٹیکل اور سوشل سولوشن نہ ہو, اور عوام جو ہے آپس میں محلے محلے میں گھر گھر میں سب ایک دوسرے کے ساتھ اس کو واچ کریں اور ایک دوسرے کو سیٹسفائی کریں, ایک دوسرے کا حقوق کا خیال کریں, پاکستان میں انصاف کا بول بالا کریں, پاکستان میں لوگوں کے حقوق جو ہیں, جو اٹانومی ہے, پروونشل اٹانومی, اس کی رسپیکٹ کریں, ان کو دیں, ان کے حقوق کا خیال کریں, خود یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب دوسری بات بھی ہے یہاں پہ کہ جو سیبوٹیج ہوتا ہے, جو اینیمی فورسز کی طرف ہوتا ہے, جس طرح را کرتی ہے یا کوئی اور دوسرے دنیا کو مبالغ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہیں وہ جو لوگ ہیں جو ان کو پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹس ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, دے آر گاٹ ٹو بی اسپاٹڈ آؤٹ. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں ایجنٹس, وہ میرے خیال میں پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کون ہے وہ, ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں, ان کو ایلیمنیٹ کر دیں, خود سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان کو موقع نہ دیں, ایسی سچویشن نہ کریٹ کریں کہ وہ پینیٹریٹ کریں, ان کی پینیٹریشن روکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں مخصوص نشستوں کے کیس کی, تو سلمان بہادر صاحب, سپریم کورٹ کے اندر آج جو پروسیڈنگ ہوئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اور مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی, یہ کہہ دیا آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے, اور یہ بات بڑی واضح کر کے بیان کر دی کہ متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر کوئی بھی سیٹ نہیں دی جا سکتی. تو پھر جو یہ پہلے سیٹیں الاٹ کی گئی تھیں, کیا یہ متناسب نمائندگی کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے الاٹ کی گئی تھی, اور ان فیوچر کیا اس پہ ہونے والا, کوئی تھوڑا سا بات کیجیے گا سلمان صاحب. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آج یہ اگر کہا گیا ہے کہ جی متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی, تو بالکل
ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ متناسب نمائندگی کا اصول ہے کیا ہے. ٹھیک. اس میں آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 50 تو بتاتا ہے کہ دیر شیل بی اے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوگی. پریزیڈنٹ ہوگا, نیشنل اسمبلی ہوگی آپ کی, سینٹ ہوگا. آرٹیکل 50 یہ بتاتا ہے. آرٹیکل 51 یہ بتاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی آگے ڈیٹیل ہے پھر کانسٹیٹیوشن میں, اسی طریقے سے آگے سینٹ کی ہے. 51 میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے متعلق ہے. پھر آگے کرتے کرتے اگر آپ نیچے آ جائیں اس میں جو کوٹا جیسے ریزرو سیٹس ہیں وومن کی, اس میں 60 سیٹس جو ہے وہ دی جاتی ہیں. لیکن وہ کیسے ڈسٹریبیوشن اس کی ہوگی, وہ 51 کا آرٹیکل 51 کا سب آرٹیکل ہے, سب کلاز ہے اس کی 3, وہ اس کے بیچ میں یہ چیز بڑی واضح لکھی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو وہ لسٹ دے گی نا, مثال کے طور پر پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, پی 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 ہے, جماعت اسلامی ہے, فضل الرحمان, جو انہوں نے الیکشن کے وقت الیکشن ہونے سے پہلے جو لسٹ جو دی تھی یا اس کے بعد, اس وقت جن لوگوں کی دی تھی نا, انہوں نے نام دیے تھے اپنے اپنے بندوں کے, وہ نمبر وائز ان کو ملیں گے. لیکن وہ ان کی یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ ٹوٹل سیٹس آئی کتنی ہیں, وہ پروپورشن کے حساب سے جو ہے ان کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے. اب یہ آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس سے آگے نہیں دی جا سکتی. اب یہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں یہ بندر بانٹ کی گئی ہے, ٹھیک, میں بندر بانٹ ہی کہوں گا اس کو, کیونکہ آئین سے ہٹ کر ایک میں ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی ایک نشست تھی اور اس کو 6 ریزرو سیٹس دے دی گئی ہیں, یہ بندر بانٹی تھی. اور اگر ایک پارٹی کی جو ہے وہ 5 بنتی ہیں تو بھائی آپ اس کو 10 کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک پارٹی کی 10 بنتی ہیں تو آپ 20 کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو آئین کی کھلم کھلا بلیٹنٹلی وائلیشن آپ نے کی ہے. آپ نے مطلب آئین کی کسی کلوز کا اس بارے میں آئین کی کلوز کا کوئی خیال نہیں رکھا, کوئی آرٹیکل کا آپ نے خیال نہیں رکھا, کس کھاتے میں آپ نے ان کو یہ سیٹس دے دی ہیں؟ سب سے بڑا کوسچن تو یہ ہے. اگلی بات پر اگر آپ آتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ سیٹس ہمیں ملنی چاہیے. اب اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی اس کو میرے خیال میں براڈر پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنا چاہیے. باقی سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گی وہ تو سب کو ماننا ہی پڑے گا ایونچولی. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ایک پارٹی کا نشان لے بھی لیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کی رجسٹریشن ایگزسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایز پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک, اور اس کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایگزسٹنس موجود ہے. اب نشان کا چلے جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. آج یہ کوسچن ہوا ہے نا, آج یہ بھی کوسچن ہوا ہے کہ بھئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کس طریقے سے آپ ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ نشان چلے جانے کا مطلب یہ نہیں, اور اس میں بھی ماضی میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس بارے میں کہ جناب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ اس کی جو نمائندگی ہے اس کی چاہے 50% ہے 25% ہے, اس کا ایک ووٹ بینک ہے گراس روٹ لیول کے اوپر, آپ اس کے ووٹرز کو محروم نہیں کر سکتے. ٹھیک, آپ اس طریقے سے کسی کا ایسے سمبل نہیں لیا جا سکتا, لیکن سمبل لے لیا گیا, ہم نے دیکھا. اب اور اس کا افسوس کی بات یہ ہے, چلے آپ ان کو نہیں دیتے, جب تک یہ فیصلہ نہ ہوتا آپ مت دیں اس پی ٹی آئی کو, یہ سیٹس کو ویکنٹ رکھتے, آپ بالکل ویکنٹ رکھتے. آپ نے کس کھاتے میں ان کو دے دی؟ اور یہ بڑا بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فی الحال اس پر یہ جو اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, معطل کیا ہوا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے, ان اکارڈنس ود لا کیا ہے انہوں نے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آگے جو بات ہے وہ, کیونکہ جتنی وائلیشن ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئی ہیں اور بڑی واضح طور کے اوپر آئین کی اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں, وہ اب اس لیے انسرٹینٹی چل رہی ہے ہم عوام کے جو ہے اس کے ذہن میں کہ یار یہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اور چھوڑیں جی, لوگ کہتے ہیں جناب آج یہ جو ہے یہ آئے ہیں اپنا ان کے کومنٹس آئے ہیں اور فلاں جج کے یہ کومنٹس آئے ہیں, فلاں جج صاحب کے یہ کومنٹس آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جب فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا. ٹھیک, کومنٹس کا کیا ہے, کیونکہ کل بھی جو اندر بات ہو رہی تھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ آئین کی برخلاف کوئی کام نہیں ہوگا اور آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہوگا اس مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر. تو اس سے پہلے بھی آئین کے مطابق یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں, جس طرح سے بلے کا نشان چھین لیا گیا اور سب کچھ لیا گیا. کیا سمجھتے سلمان صاحب؟ سر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے, کاش جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ان کے دور میں, لیکن ان کے دور میں تو بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جن کا آئین اور قانون سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب پتہ نہیں وہ قاضی صاحب جج صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا, وہ کہتے ہیں میں نیوز نہیں دیکھتا, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو پوری قوم کو پتا ہوتی ہیں لیکن وہ جج صاحب کو نہیں پتا ہوتا. اب یہ قابل افسوس بات ہے,
اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے اگر چلے گئے، جو کہ ابھی تک تو شاید ممکن ہے لگ نہیں رہا، کیونکہ وہ دیکھیں اگر یہ فرض کریں معطلی ختم ہوتی ہے ان کی اور ان کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا جاتا ہے ان سیٹس کو، تو 2/3 میجورٹی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آئین کا آرٹیکل جس کے تحت یہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو عمر ہے وہ 65 ایئرز ہوتی ہے، وہ اس پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ والی جو ہے وہ 62 ہے، لیکن اگر وہ اوپر چلے جائیں تو وہ بھی 65 میں ہی ریٹائر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بیچ میں اور چیف جسٹس آف پاکستان 3 سال کی ایکسٹینشن، تو پھر یہ امینڈمنٹ آسانی سے ہو سکے گی 2/3 میجورٹی سے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اب یہ اگر امینڈمنٹ ہو گئی پھر تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر کے مہینے میں ریٹائر ہوتے تو نظر نہیں آتے، لیکن اگر امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو پھر تو ایونچولی ان کو جانا ہی پڑے گا۔ اب لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری ایسی قانون کی دھجیاں اڑی ہیں کہ جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ عام عوام ایون کہ ڈیورنگ ہیئرنگ مجھے یاد ہے جب ایک کاؤنسل واز آرگیونگ ہز کیس، وہ ان کے گھر پر ریڈ ہوا اور انہوں نے کہا جناب میں ادھر آپ کے سامنے کیس آرگیو کر رہا ہوں اور میرے گھر پر ریڈ کر لیا پولیس نے۔ وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی ٹائم وہ ریڈ کرنے والے اور وہ آئی جی سمیت ہر بندہ وہاں پر موجود ہوتا، ان کو تھوڑی دیر اسلام آباد میں طلب کرنا کیا مشکل ہے جی، اور وہ بھی سپریم کورٹ بلانا چاہے۔ وہ جناب وہاں پر ایونچولی کچھ بھی نہیں کیا گیا اور وہ بس ایسے ہی جو ہے، اور یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر عدلیہ کا وزن پچھلے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے عدلیہ کے آرڈرز کا وزن پچھلے 2-2.5 سال میں بالکل بہت زیادہ ڈاؤن گیا۔ ہماری انتظامیہ ہمارے ایگزیکٹو نے اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی۔ اس میں کمزوری کپتان کی ہے کہ کپتان اگر تگڑا ہوتا، ان سے پچھلے جو تھے وہ بھی خیر سے کوئی اتنے وہ نہیں تھے، کیوں؟ وہ ایک کمزور آدمی تھے اور ان کی وجہ سے اگر انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہوتا اس وقت جو وائلیشن ہوئی، جو 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے، جو باقاعدہ طور کے اوپر آئین کی سیدھی ایک شک کی نہیں بہت ساری کلازز کی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی، اگر انہوں نے کوئی پرائم منسٹر کو، وزیر داخلہ کو یا کسی کو عبرت کا نشان بنایا ہوتا اور ان کو سزا دی ہوتی وہاں پر لا کر، ان بیوروکریٹس کو بھی دی ہوتی، تو پھر یا عمل چاہے نہ ہوتا لیکن کم از کم وہ اپنا حق ادا کر جاتے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے تو پورے ادارے کو ہی جو ہے گروی رکھ دیا۔ ٹھیک، جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ جی اس میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، وہ آپ نے سنا وہ کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ اصل میں یہ ایک چھوٹی سی راجدھانی تھی، راج تھا سندھ میں، اس کا جو راجہ تھا اس کا نام تھا چوپٹ۔ تو وہ جس طرح قاضی فیصل صاحب فیصلے فرماتے ہیں اس طرح کے فیصلے کرتا تھا اور جس طرح مرضی ہے ٹوک دیا باتیں، ٹیڑھی میڑھی باتیں کر کے، اور اس کو شخصی باز کے اندر نے اس کو مارا تھا اور ختم کیا تھا اس کا، تو اس لیے لوگوں نے سخی لاج شباز کے اندر کو اس وقت انٹروڈیوس ہوئے اور انہوں نے ان کو کہ اب یہ سخی لال شباز کلندر چاہیے اس وقت کوئی جو آ کے ان کو ٹھیک کرے۔ اگلی بات تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ٹائمنگز دیکھیں اس کیس کے، کس ٹائم پہ اس کیس کو ٹچ کیا گیا، یعنی جس وقت ابھی ریکوائرمنٹ ہے قاضی فائز صاحب کی، ہی از گوئنگ ہوم، ہی از لائکلی ٹو گو ہوم، ہی مے گو ہوم، ہی از ٹو بی اسٹاپڈ، اس کو روکنا ہے ابھی اسی پوزیشن میں، اور یہ جو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ پلس یار ان کے اوقات بھی کونی ہے، یہ جو گورنمنٹ والے ہیں فارم وہ بھی بیچ میں شامل ہیں کہ آپ کوئی ایسا سچویشن کریٹ کی جائے کہ ہم قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ اس سائڈ پہ اس چیز کو لے جا رہے ہیں، اور ٹائمنگز ایسی ہیں کہ اس ٹائم پہ اس کیس کو ٹچ کیا گیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ اس طریقے سے اس ٹائم پہ کروایا جائے جبکہ ہمیں 2/3 میجارٹی کی ضرورت پڑے گی، اور یہ انہوں نے انشور کرنا ہے موجودہ جو ہماری عدلیہ ہے انہوں نے انصاف کرنا ہے اتنا بڑا کہ انہوں نے 2/3 میجارٹی دلا دینی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ آج بلاول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے، ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے۔ سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل جی، بالکل نیب کے ادارے کو بھی ختم کر دیں، میرا خیال ہے پھر ایک یہ جو چوری کی شک ہے پی پی سی پاکستان پینل کوڈ میں جو 379 ہے اس کو بھی ختم کر دیں، میرا خیال ہے 390، یعنی کرپشن کے خلاف کوئی بھی چیز نہ بچے جو 50 کروڑ تک تو آپ نے کرپشن جائز کر دی ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ 50 کروڑ تک تو لیگل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو اتنا کمپلیکیٹڈ آپ نے پروسیجر بنا دیا ہے
کہ جناب وہ اتنی کمپلینٹس آئیں گی اس کے بارے میں، پھر اس کی اتنی 100+ complaints. جو ہے کمپلینٹس ہونی چاہیے، پھر وہ اتنی جو ہے اس کی اماؤنٹ ہونی چاہیے، پھر کہیں جا کر جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا کاروائی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ نیب کو تو آپ نے فارغ کر دیا، امیر آدمی کی تو جان آپ نے چھڑوا دی، تو پھر غریب چور کو بھی تو چھوڑیں۔ غریب چور کو کیوں پکڑ لیتے ہیں آپ؟ ایک اس کی چوری کے اوپر وہ بیچارہ، اس کو مہنگائی کے دور میں اگر وہ کہیں سے، جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اگر وہ کہیں سے کوئی چوری کر کے بھاگتا ہے، کسی کے تندور والے کی دکان سے نان ہی چرا کے بھاگ جاتا ہے، یا وہاں سے کوئی سالن کی پلیٹ اٹھا کر بھاگ جاتا ہے، اس کو تو پٹائی شروع کر دیتے ہیں، فوری پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ جناب اندر دے دیا جاتا ہے، اس کو تو اندر کی ہوا لگوا دی جاتی ہے۔ اب بعد میں یہ بڑے چوروں کے لیے تو لائسنس دے دیا آپ نے، اور خود ہی اپنے آپ کو خود سے ہی لائسنس دیا۔ مقصد یہ تھا پچھلی دفعہ یہ جو 18 ماہ کی گورنمنٹ گزری ہے، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی بدترین حکومتیں آئی ہوں گی، لیکن اتنی غلیظ اور اتنی گندی حکومت پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی آئی ہو، جس نے غریب عوام کا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ لوگ بار بار اپنے میٹرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی 199 ہو گئے ہیں، یہ 200 سے اوپر چلے گئے ہیں، 299 ہے یا 300 سے اوپر چلے گئے ہیں، 399 ہے یا 400 سے اوپر چلے گئے ہیں۔ بار بار بیچارے، مطلب لوگ کہاں جائیں، کہاں ٹکر ماریں، مہنگائی اتنی ہے، مشکل حالات اتنے ہیں کہ لوگوں کے لیے اور بڑی ان کی پریشانی صرف کا باعث۔ ماں سوائے ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی وہی چیزیں، وہی حرکتیں، وہی رنگ بازیاں جو ہے ہمارے پرائم منسٹر، جب وہ چیف منسٹر تھے جب بھی یہی کرتے تھے، اور اپنے کک بیکس کا دھیان بڑا پورے طریقے سے رکھتے تھے۔ بیٹے کو کہا ہوا تھا کہ جناب جائیں آپ باہر بیٹھ کر جو ہے وہ کریں، اور سلمان شہباز صاحب خیر سے اس وقت باہر تھے، اور وہ جب ان کا احتساب کا کام شروع ہوا، جو کہ وہ بھی ایک نام نہاد تھا، کیونکہ 10 روپے کے تو ہم لا نہیں سکے باہر سے، ایک یہی خبر آتی تھی کہ جناب میاں نواز شریف کی نئی جائیداد جو ہے نا وہ نکل آئی ہے، بھائی اس سے عوام کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ چورن بھی پچھلی حکومت نے بہت بیچا، وہ بھی 10 روپے نہیں لا سکے۔ بالکل میں چھوٹی سی ایڈ کروں گا، پچھلے دنوں میں نا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس اچانک اس نے چھوٹی سی تقریر کی 1 منٹ کی، اس میں اس نے کہا کہ جی یہ میں یہ سمجھتا ہوں، چیف جسٹس نے کہا چائنا کے نے، کہ جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کرپشن ہے۔ جی، انہوں نے کہا بدترین جرم کرپشن ہے اور اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو قتل بڑا چھوٹا ایک جرم ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ جو قتل کرتا ہے ایک بندے کو کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے وہ پورے ایک سیکٹ کو، ایک قوم کو قتل کر دیتا ہے، بے شمار خاندانوں کو قتل کر دیتا ہے وہ کرپشن کر کے۔ اچھا، اب پاکستان کے اندر اس کا الٹ صاحب ہے، یہ تو کہتے ہیں کرپشن از نو ایشو۔ جنرل باجوہ جو تھے اس نے مطلب واضح طور پہ یہ کہا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ اس نے کہا چھوڑو کرپشن کو، کرپشن از نو ایشو۔ جب ان کی پالیسی ہوئی نا، اس کا مطلب جب آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کرپشن از ناٹ این ایشو، کرپشن از ناٹ ایشو، اس کا مطلب ان کی پالیسی یہی ہے، شاید ابھی بھی وہی جاری ہو۔ جس ملک کے نزدیک، اس لیول کے لوگوں کے نزدیک کرپشن از نو ایشو، تو وہاں پہ آپ کیا توقع کریں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ تو 50 کروڑ کہہ رہے ہیں، 50 ارب کر لو، جتنی بڑی کرپشن کرو اتنے یو آر سیف، اتنے آپ کے وسائل بڑھ جاتے ہیں، اتنے آپ کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں، اتنا باہر نکلنے کا، اس مقدمے سے چھوٹنے کا، چیزیں مینج کرنے کے لیے آپ کے لیے آسان بڑا ایزی ہو جاتا ہے وہ۔ یہ تو مطلب جس طرح زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا چور جو ہے اس کو ماری جاؤ، ماری جاؤ، ماری جاؤ، بیچارے کو غریب آدمی ہے۔ لیکن یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جس طرح سے چیف جسٹس چائنا نے جو ہے یہ بات کی اپنے خطاب میں، اور کہا کہ کرپشن جو ہے یہ بدترین جرم ہے، اور اس کی سزا جو ہے، یعنی سزائے کسی نے قتل کر دیا ہو تو وہ بہت چھوٹا جرم ہے، کرپشن بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ آپ عوام کا، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حق مارتے ہیں جب کرپشن کی جاتی ہے، جب یہ پیسہ عوام کا، ٹیکس پیئر کا پیسہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے خلاف سنگین سزائیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں آج تک 1 روپے کی چوری ثابت نہیں ہو سکی، سزائیں کیا ہوں گی؟ یہ ہمارا سسٹم ہے یہاں پہ۔ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، سلمان بہادر صاحب، آپ کا، ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔